السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ وعن أبي هريرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في ثربه ومعافا في بدنه وعنده قوت يوم وليلة فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی اسلامی اور ماں اور بہنوں اور جمعیت اہل حدیث اورنگ آباد کے تمام ذمہ داران اور دیگر علاقے کے ذمہ داران جماعت جو ہیں، اس سب ہمارے قابل احترام قابل عزت اشخاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحت اور عافیت سے نوازے۔ آج ہم اور آپ ایک عظیم ترین مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب اس مجلس کو قبول فرمائے۔ دوستو، آزادی ملنا، امن و امان نصیب ہونا، یہ اللہ رب العالمین کے بڑے انعامات میں سے ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ یہ سورۃ ابراہیم کی آیت جس میں رب العالمین اپنے پیارے نبی کو حکم دے رہے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ گزرے ہوئے ایام جو ہیں، گزرے ہوئے جو حوادث اور واقعات جو ہیں، اے نبی آپ ان کو یاد کرا کے بیان کر کے ان کو نصیحت کریں۔ پتہ یہ چل گیا پچھلی داستانوں کا بطور عبرت اور نصیحت کے یاد کرنا اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے۔ کیوں؟ فائدہ کیا ہوگا؟ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ ان واقعات کو جب لوگ سنیں گے تو صبر اور شکر کرنے والوں کو بڑی عبرت اور نصیحت حاصل ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جس شخص کو اپنی ملک، اپنے وطن، اپنے علاقے میں امن و امان اور سکون و راحت اور سلامتی کی زندگی گزارنے کا موقع مل جائے، امن و امان ہو، جان مال کی سلامتی ہو، عزت و آبرو محفوظ ہو، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو شخص تم میں سے ایسے علاقے میں رہتا ہے، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے گاؤں، اپنے ملک، امن و امان کی زندگی اللہ اگر اس کو نصیب کی ہے۔ نمبر 2، وَمُعَافًا فِي بَدَنِهِ،
اور جس شخص کو بیماریوں سے عافیت والا صحت مند جسم مل جائے۔ نمبر 3، وَإِنَّهُ قُوتُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، گرچہ اس کے پاس کوئی مال و دولت نہ ہو لیکن 24 گھنٹے کا رزق اس کے پاس موجود ہے۔ آن فرمایا جس انسان کو 3 نعمتیں نصیب ہو جائیں، امن و امان کا شہر، امن و امان کی زندگی، صحت اور عافیت کا بدن، اب گرچہ بینک بیلنس نہ ہو، جائیداد و پراپرٹی نہ ہو، 24 گھنٹے کا اگر رزق اس کے پاس موجود ہے تو اللہ سبحانہ فرماتے ہیں سمجھ لو ساری دنیا اس کے پاس موجود ہے۔ دوستو، امن و امان انسان کی فطرت میں ہے، اپنے وطن کی محبت، دین کی محبت، دوست احباب کی محبت، مال و دولت کی محبت، یہ فطری چیز ہے۔ اور وطن کی بھی محبت ایک فطری چیز ہے۔ غالباً اسی لیے آپ حضرات نے سنا ہوگا نبی علیہ السلام جن مقامات، جن چیزوں پر آپ کے آنسو بہے ہیں، وہ گھڑی بھی تھی جس دن آپ کو مکہ، اپنا آبائی وطن، جنم بھومی جس کو کہتے ہیں، آپ کو چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ بار بار خانے کی کعبہ کی طرف رک کر کے روتے اور آپ فرماتے اے حرم، میں کبھی تجھے نہیں چھوڑتا اور تجھے چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن میری قوم نے مجبور کیا ہے کہ میں چھوڑ دوں۔ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں نے اپنے باپ ابو بکر کو دیکھا، رات کو تنہائی میں سوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ مکے کی پہاڑیاں مجھ کو یاد آ رہی۔ انسان جس وطن میں رہتا ہے اس کی محبت پیوست ہوتی ہے۔ حضرت بلال چاندنی چار رات ہے، صحن میں لیٹے ہوئے ہیں اور اشعار پڑھ رہے ہیں، کاش اللہ وہ دن کب نصیب ہوگا کہ مکے کی پہاڑیاں میں دیکھ لوں۔ یہ فطری چیز ہے میرے بھائیوں، اور یہ ہمارا وطن، اللہ اکبر، ہندوستان آج کی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں جب عرب تجار اور اب علماء تقریباً 28 صحابہ جب سرزمین ہند پر قدم رکھا تو اس کا لقب بلاد الذہب قرار دیا گیا تھا۔ کیا کہتے تھے؟ ہندوستان مٹی کا، جنگلوں کا ملک نہیں، یہ بلاد الذہب یعنی گولڈن ملک۔ گولڈن ملک ترجمہ کریں گے؟ ہاں کیا؟ وہ تو چڑیا بعد میں آئی ہے، انگریز۔ ہاں تو چڑیا چھوٹی سی ہوتی ہے، اتنی بڑی، وہ انگریز کا دماغ کتنا ہی بڑا تھا، کتنا اتنا بڑا، سمجھ گئے نا؟ اسی لیے انگریز بھی علم والے، ایمان والے، تقوی والے نے کہا یہ بلاد الذہب ہے۔ مطلب کیا؟ جہاں کھودو وہاں سونا اور دولت، کوئی دولت نظر آتی۔ بلاد الذہب اس کا لقب تھا۔ میرے بھائیوں، یہ اس وقت اتنا جو خیر و برکت کا ملک، شہر تھا، تو اس وطن کی محبت بھی ہر آدمی کے دل میں پیوست رہی ہمیشہ۔ اہل ہند نے عربوں کا رخ کم کیا ہے، بلکہ عربوں نے اور دنیا نے ہندوستان کو رخ پہلے زیادہ کیا ہے۔ ایک لمبی داستان ہے، آپ چلیں وہاں ساحلی علاقہ، آپ آج کا بلوچستان لیں، وہاں سے لے کر کے آپ چلے جائیں سری لنکا تک، ایک کنارے کریں جتنی آبادیاں تھیں، اس کو نوائدی کہا جاتا ہے۔ نوائدی نوارد یعنی باہر عرب سے آ کر کے لوگ آباد ہوئے۔ کیوں؟ جہاں سونا ہو وہاں ساری دنیا ٹوٹ پڑتی ہے۔ میرے دوست بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس ملک میں، اور یہ بھی بتا دیں پوری تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گے،
کبھی مسلمان طاقت کے ذریعے ہندوستان پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. جب بھی مسلمانوں نے قدم رکھا اس کے بڑے اسباب ہے. یا تو ڈاکوؤں کو خاتمہ کرنے کے لیے راستہ امن و امان کا ہو جائے، یا کسی راجا مہاراجا نے مسلمانوں پر ظلم کیا اور بات نہ مانی تو مسلمان بدلہ لینے انتقام لینے کے لیے آئے، ظلم کرنے کبھی نہیں آئے تھے. تقریباً یہ ہمارا فطرت ہے کہ وطن کی محبت ہو. آج سے چند مہینہ قبل ایک مثال دیتے ہیں، آدمی کا حساب ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، ایرے ہو، غیرے، ہر ایک کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے. حیدرآباد ایئرپورٹ پہ اترا تو ایک صاحب دیکھے وہ جو گاڑیاں چلتی ہیں ایئرپورٹ پر گزر رہے تھے، روکو انکل آ کے بیٹھ جائیں. بیٹھا تو بڑی صاف اردو بول رہا تھا. میں نے کہا بھائی کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا لکھنؤ سے آ رہے ہیں. میں نے کہا اجودھیا کہہ رہے ہوں گے، رام جنم بھومی، رام مندر کی عیادت کے لیے، زیارت کے لیے. کہا نہیں. میں نے کہا پھر؟ کہا میں صرف دو بھومی سے محبت کرتا ہوں. میں نے کہا وہ کیا؟ کہا ایک جنم بھومی، دوسری کرم بھومی. جنم بھومی اور کرم بھومی. میں نے کہا کیا مطلب؟ لکھنؤ اور یو پی سے اس لیے محبت کر، میری جنم بھومی ہے، اور حیدرآباد، دکن اور تلنگانہ سے اس لیے محبت کر، میری کرم بھومی ہے، نوکری کرتے ہیں یہاں ہماری زندگی گزرتی ہے. تو انسان جنم بھومی اور کرم بھومی دونوں سے محبت کرتا ہے. الحمدللہ. جہاں تک میرے بھائی جنگ آزادی کی ہے، آزادی کس کو کہتے ہیں؟ تقریباً ہزاروں سال امن امان کی حکومت کرتے رہے. عربوں میں بلاد الصحاب کہاں تھا؟ انگریز دنیا کا سب سے غریب جس کے پاس پہننے کی چڈیاں نہیں تھی. اس حکومت نے جب دیکھا کہ یہاں مال زیادہ ہے تو اب مشرق سے اس نے قبضہ کرنے کی کوشش کی. بھیک مانگی حکام سے اور ہمارے بادشاہوں سے. صاحب بس کیا بتائیں، ذرا ایک دکان بنانے کی اجازت دے دیں. اچھا صاحب ایک مکان بنانے، کیوں؟ یہیں رہیں گے، بزنس کریں گے، کاروبار کریں گے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ہم بھی کمائیں گے. بزنس کے نام پر ساحلی علاقوں پر اس نے قبضہ کیا. پھر جو ہوا، ہم ادھر نہیں جانا چاہتے قبضہ کرنے کا، لیکن جیسے مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ انگریز کی نیت کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے تو مسلمانوں کی آنکھ کھلی اور انہوں نے جنگ کا آغاز کیا. جنگ آزادی کی جنگ لڑی. اس سلسلے میں سب سے پہلی جنگ اگر لڑی ہے تو سراج الدولہ مرشد آبادی بنگالی تھی، اور یہ جنگ ہوئی ہے 1757 کے اندر، یعنی انگریز کے دلی پر قبضہ کرنے کے 100 سال پہلے. 1757 میں پلاسی کے میدان میں زبردست جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر غدار جیسے سنا ہوگا جعفر بنگال. اگلا جمعہ پڑھے سب دکنی بھائی بیٹھے ناراض ہو جائیں تو چھوڑ دیتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ ننگے وطن ننگے دین، سمجھ گئے نا؟ یہ اصل میں معاملہ گڑبڑ ہوا. انہوں نے پلاسی کے میدان میں ایک بڑا خونخوار جنگ ہوئی، اور اپنوں کی نمک حرامی اور بے وفائی سے مسلمانوں کو شکست دی. پہلی جنگ آزادی ہے. پھر ذرا سن لے ایک جملہ میرا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، کوئی جانے یا نہ جانے چمن تو ہمارا حال جانے ہے. کتنا بھی بکواس بک کی جائے، مردوں کو کہا جاتا ہے، جو لوگ مر گئے تھے ان کو بھی کہا جاتا ہے جنگ آزادی کے ہیرو. پتہ نہیں مردہ کب آیا تھا انگریزوں سے لڑنے کے لیے. آج جو تاریخ بنائی جا رہی ہے میرے بھائیوں، نمبر 2، 1799 میں سرنگا پٹنم کی جنگ ٹیپو سلطان لڑی،
اور وہاں بھی اپنوں ہی کے غداری سے ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی. اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں. تیسری جنگ. اور یہاں چیزوں یاد رکھیں, ابھی یہ جنگیں جو ہو رہی تھی اس میں کوئی غیر مسلم نام کا بھی نہیں تھا. جس کو کہتے ہیں انگلی کاٹ کے شہیدوں میں نام لکھانا, کوئی ایسا بھی غیر مسلم ہے جو انگلی کاٹ کے کہے ہم بھی شہید ہو رہے ہیں. سب خوش تھے. کیوں؟ اچھا ہے مسلمانوں سے ملک چھینا جا رہا ہے. تو بیٹھ کے گھی ملائی چاٹ رہے تھے اور ملک کی آزادی کے لیے خون مسلمان بہا رہے تھے. نمبر 3, تیسری جنگ 1802 کے اندر. یہ بھی صرف مسلمانوں کی تھی. بنگال کے ایک نوجوان تقریباً 15-16 سال کا, اس کو پتا نہیں کیا بھوت سوار ہوا, لانچ میں بیٹھا مکہ چلا گیا. مکہ گیا, وہاں کھیل کود والا زمانہ تھا. دیکھا حرم مکی کے اندر کچھ درس ہو رہا ہے, کچھ تعلیم ہو رہی ہے. شریعت اللہ تعالیٰ کو منظور تھا. وہ بنگالی بچہ بیٹھا اور حرم مکی کے اندر بیٹھ کر کے علم حاصل کرنا شروع کیا. علم حاصل کرتے کرتے چند سال تک اس نے خوب علم حاصل کیا. علم حاصل کرنے کے بعد سوچا کہ اب ہندوستان جائیں اور اپنے ملک کو انگریزوں سے آزاد کرائیں. اور کابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. یہ ہے نوجوان. فلمیں دیکھنے اور موبائل پلٹ کے ساری رات کمبل کے نیچے کمرہ بند کر کے یہ جو نوجوان وقت ضائع کر رہا ہے, یہ ہیرو بن رہے ہیں. زندگی میں اسلام کو دفنا دے رہے ہو تم کھیل کر کے. یہ ہے مسلمان نوجوان. چلا وہاں سے, جن کا نام تھا شریعت اللہ. نام یاد رکھنا. یہ تیسری جنگ مسلمانوں نے لڑی. مولانا شریعت اللہ بنگالی رحمت اللہ علیہ کہے کہ اب جائیں گے انگریز سے اپنا ملک بنگال آزاد کرائیں گے. آئے جیسے لانچ سے اترے انڈیا میں, ڈاکو نے سمجھا آ رہا ہے کما کر کے, اس کو ڈاکو نے اغوا کر لیا. تھپڑ بھی مارے, ڈنڈے بھی مارے, سارا مال لے لیا بیچارے کا. اس نوجوان شریعت اللہ مولانا کے پاس کچھ نہیں. بنگال تک پہنچی کیسے؟ نہ کھانے کا معاملہ, نہ کرائے کا معاملہ, پیسہ ہے. مسکین بیچارہ. کیا تم ڈاکوں سے کہا آپ لوگ ڈکیتی کرتے؟ کہا ایک ممبر مجھ کو بھی بنا لے, میں بھی آپ کے ساتھ چوری کروں گا, ڈکیتی کروں گا. بڑے خوش ہو گئے. کہا بغیر اس کے ایک ممبر اور ہمارا مل گیا. اب وہ بھی ڈاکوں کے ساتھ, چوروں کے ساتھ شروع ہو گئے. لیکن چوری وہ کرتے ہیں, یہ بیٹھ کر کے ان کو تبلیغ کرنے لگے کہ دیکھو کسی کا مال چرایا, قیامت کے دن دینا پڑے گا, قبر میں بھی ڈنڈے پڑیں گے. محنت کرتے کرتے نوجوان ہو تو ایسا ہو, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت سے جتنے چور تھے ڈاکو سب توبہ کر کے امانت دار بن گئے. یہ مولانا شریعت اللہ بنگالی کا کمال تھا. اور ایک چیز اور یہاں بتائیں, اور یہ خالص اہل حدیث تھے. مولانا شریعت اللہ مسلمان تھے, اور مسلمان ہونے کے ساتھ 100% کیا تھے یہ اہل حدیث, جس کو بعد میں انگریزوں نے وہاں بھی کہنا شروع کر دیا. بہرحال دوستو, اب یہ کیا کریں, سب کو اہل حدیث بنایا. وہاں سے آئے بنگال, انہوں نے انگریزوں سے لڑنے کے لیے تحریک قائم کی, اور تحریک کا نام رکھا 1802 کے اندر. پہلی جنگ ہوئی 1757, دوسری 1799, اور تیسری جنگ جو ہوئی 1802. آئے اور انہوں نے انگریزوں سے جنگ شروع کیا. اب بڑی زبردست جنگ, پورے انگریز حکومت کو یہاں سے لے کر کے لنڈا تک ہلا کر رکھ دیا ان اہل حدیثوں نے. یہاں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. وَشَهِدَ الشَّاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا, سب سے سچی گواہی وہ ہے جو خود آدمی کہے کہ ہاں ہمارے ساتھ ایسا ہو.
مولانا شریعت اللہ رحمت اللہ علیہ تقریباً 35 سال تک لڑتے رہے انگریز سے، بنگال، بہار، اور ایک مرتبہ تو مارتے مارتے کلکتہ بھی پار کرا دیا تھا اس مرد ایسے مجاہد رام۔ ڈبلو ہنٹر ایک بڑا بدماش انسان تھا، انگریز حکومت کا، ملکہ وکٹوریہ کا سب سے بڑا جاسوس، اور پتہ نہیں ای ڈی آئی بی کیا کہتے ہیں، سب سے بڑا یہ تھا جو کسی جگہ نہ پتہ لگا سکے مجرم کو اس کو بلایا گیا، اور اس نے تقریباً 12 سال کبھی اورنگ آباد کے اندر چائے بیچتا رہا لیکن وزیر اعظم نہیں بنا، سمجھ گئے نا؟ چائے بیچتا رہا، کبھی کیک بیچتا رہا، کبھی سبزی بیچتا رہا، کبھی مچھلی بیچتا رہا، اور کبھی یو پی اور بہار کے کسانوں میں جا کر کے مزدوری کر کے ہل چلاتا رہا۔ لوگ سمجھتے بڑا امانت دار ہے، 12 سال محنت کرنے کے بعد پتا چلا کہ سارا راز جنگ آزادی کا اس نے نکال لیا۔ تو کہتا ہے، قسم کھاتا ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم، کہتا ہے یاد رکھو شریعت اللہ رحمت اللہ علیہ، یہ وہابی مولوی جو تھا جس نے 1802 سے ہم انگریزوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے اپنے ملک کی آزادی کے لیے، کہتا ہے اس کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ، سن رہے ہیں نا، 1 لاکھ مسلمان شہید ہو چکے ہیں صرف بنگال کے علاقے میں، 1 لاکھ مسلمان۔ اور آگے کہتا ہے، یہ بھی سن رکھو، وہ بھی کہتا ہے ڈبلو ہنٹر، یہ 1 لاکھ جو تھے مسلمان تھے وہ سب اہل حدیث کٹر وہابی تھے۔ اللہ اکبر، مسلمان بھی ہو اور اہل حدیث کٹر وہابی لکھتا ہے پوری اس کی کتاب۔ اللہ اکبر، ایک جنگ یہ تھی، چوتھی جنگ آزادی، ابھی صرف مسلمان لڑ رہے ہیں، کوئی غیر مسلم جنگ ملک کو آزاد کرانے کی فکر نہیں۔ میرے بھائیوں، اور اگر ہے تو کوئی بتائے۔ پھر چوتھی جنگ جو لڑی گئی، یہ بڑی نرالی جنگ تھی، اور یہ جنگ جو لڑی گئی 150 سال تک، کتنے 150 سال تک مسلسل اس ملک کو انگریز کے ظلم سے، استبداد سے، غلامی سے آزاد کرانے کے لیے 150 سال تک یہ چوتھی جنگ رہی ہے۔ اور اس کی ابتدا ہوئی ہے 1800 تقریباً 2425 کے اندر، جب شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمہم اللہ، ان حضرات نے دیکھا کہ کلکتہ بنگال سے بھی، مشرق سے بھی انگریز آ چکا ہے، اور ادھر ساؤتھ سے، سرنگا پٹنم سے ٹیپو سلطان کے شہید کر دینے کے بعد اب ادھر سے بھی انگریز داخل ہو رہا ہے، اور شاید اب دلی بھی نہ بچ سکے۔ تو اس وقت دلی میں انگریز تو ٹہلتے تھے لیکن ابھی حکومت نہیں تھی، نگاہیں ان کی غلط نظر آ رہی تھی۔ تو اس موقع پر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے سید احمد شہید رائے بریلی کے رہنے والے، ان دونوں نے مل کر کے کہا کہ قبل اس کے کہ انگریز ادھر آئے، ہم لوگ ملک کو آزاد کرانے کے لیے دلی پر مسلمان قبضہ، انگریز کے قبضہ کرنے کی تیاری کر لینی چاہیے۔ لیکن مصیبت یہ تھی، سارے پنجاب کے غیر مسلمین، آگے پیچھے دائیں بائیں کے سارے غیر مسلمین، یہ سب قسم انگریز سے مل چکی تھی، وہاں سے تحریک چلانا ناممکن تھا۔ اس لیے انہوں نے سوچا ہم لوگ ہندوستان کے باہر ہوتے ہیں، پھر علاقے غیر میں جاتے ہیں، پشاور کراس کے علاقے غیر میں جاتے ہیں، اور وہاں سے تیاری کر کے انگریز کا مقابلہ، انگریز سے جہاد کریں گے۔ اس لیے 1824 یا 25 کے اندر
سارے ہندوستان ایک طرف کے نہیں، پورے ہندوستان کے مسلمان یوگ در یوگ اب سرحد پہنچنا شروع کر دیے تاکہ وہاں سے انگریز کا مقابلہ کریں اور کسی بھی صورت سے دلی پر مسلمانوں انگریزوں کا قبضہ نہ ہو سکے۔ اور اس کے اندر کیا قربانیاں دی، چند مثالیں دے دینا مناسب ہے۔ نمبر 1، اس مرتبہ بس اوقات پھر کسی اور موقع پر مولانا ولایت علی، مولانا ولایت علی کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے ملک آزاد کرانے کے لیے سرحد پار علاقے غیر پر اپنی تیاری شروع کی تو انگریز کو پتا چل گیا کہ ہمارے قلعہ کما کرنے کے لیے یہ مسلمانوں کا ایک گروہ وہاں جا چکا ہے۔ چاروں طرف سے ناکہ بندی کر دی تاکہ کوئی مدد وہاں نہ پہنچ سکے۔ لیکن اب یہاں چند قربانیوں کا تذکرہ۔ نمبر 1، تعجب کرو گے میرے بھائیوں، دعا کرو یہی جذبہ مسلمانوں میں دوبارہ پھر پیدا ہو جائے۔ یو پی کا ایک ڈسٹرکٹ ہے گورکھپور، غازی پور، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، غازی پور، اور جو نہیں سنے ہوں گے ماشاءاللہ پھر سن گئے، کیونکہ بھائی کیا مافیا کو ختم کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے نا یو پی میں، ایک بڑے مافیا کو ختم کیا، ہاں غازی پور۔ میرے بھائیوں وہاں کا ایک شخص فرزند علی، نام یاد رکھو دوستو، فرزند علی، فرزند علی 2 گھوڑے لیے، بڑے جنگی۔ نمبر 2، 40 نسخے قرآن لیے تاکہ مجاہدین قرآن پڑھیں۔ نمبر 3، بہت زیادہ فوجی لباس لیے، اسلحے لیے۔ نمبر 4، اپنا بیٹا تھا، اللہ اکبر، امجد علی، بیٹے کا نام کیا تھا؟ امجد علی، باپ کا نام ہے فرزند علی، اور بیٹا اکلوتا بیٹا تھا امجد علی۔ لیا اور لے کر کے سرحد پہنچا اور شیخین شہیدین سید احمد رحمہ اللہ اور سید اسماعیل شہید کے سامنے پیش کیا، کہا حضرت یہ 2 گھوڑے ہیں، ملک کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کریں، یہ 2 گھوڑے ہیں، یہ 40 نسخے قرآن کے ہیں اور اتنے فوجیوں کے لباس ہیں، اور اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جنگ آزادی میں میرے بیٹے کو شہادت نصیب ہو اور وہ سنت ادا کریں جو ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پیش کیا تھا۔ دنیا میں کوئی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ اپنے بیٹے کو دیا کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک بچے، انگریز کا غلبہ نہ ہو، اور اس وطن عزیز کے لیے اکلوتے بیٹے کو اپنا قربان کر دیا اس نے۔ پھر اللہ اکبر، جنگ آزادی کے اس گروہ کے مولانا جعفر علی تھانیسری رحمت اللہ علیہ، کوئی آسان کام نہیں تھا، انگریز آسانی سے نہیں بھگا، انگریز تنگ آ کر کے چھوڑ گیا ہے، لیکن ہم کو لڑا کر کے گیا ہے، وہ فتنہ ڈال کر کے گیا ہے۔ اللہ اکبر، معاملہ یہ تھا میرے بھائیوں۔ مولانا جعفر علی تھانیسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو گرفتاریاں شروع ہوئی، جن لوگوں کے بارے میں پتا چلا کہ یہ پنجاب میں، یو پی میں، بہار میں، ساؤتھ میں، نارتھ میں یہ لوگ باقاعدہ وہاں امداد بھیجتے ہیں، تو ان کی گرفتاری ہوئی، اور انہی میں مولانا جعفر علی تھانیسری رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے ہاتھ لگے، گرفتار کر لیا۔ کہتے ہیں امبالہ سے اور اس طرح اس کے قرب و جوار سے ہم لوگوں کو گرفتار کر کے انگریز نے قید میں رکھا، پھر جالندھر پار کر کے آگے ہمیں جیل میں لے جانا چاہتا تھا، تو انگریز نے ایسے موقع پر ہم قیدیوں کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالی، پیر میں بیڑیاں ڈالی، ہاتھ پیر باندھ کر 20 کلو کا وزن ہمارے سر پر رکھا، اور کہتے اس طرح سے ڈنڈے مار مار کر جیسے انسان اونٹ اور گدھے کو لے کے جاتا ہے،
دن میں چھپا رکھنا تاکہ کوئی انڈین دیکھ نہ سکے، اور رات کو جب سب سو جاتے تو اس طرح سے ہم کو 20 کلو وزن، ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پیر میں بیڑیاں ڈال کر کے لے کر کے ہم کو آگے جاتا اور مارتا جاتا۔ کہتے ہیں رات کو جو ہمیں بیڑیاں پہنایا تھا اس کے اندر خوب آواز آتی تھی، تو کہتے ہیں آواز اس لیے آتی تاکہ باشندے جان جائیں کہ ہاں انگریز قیدی لے کے جا رہا ہے، کوئی ان کی مدد کے لیے نہ نکلے۔ مولانا جعفر تھانے سے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مار دکھاتے تھی، سر پر وزن بھی تھا، کہتے حالت یہ تھی کہ دور سے کوئی روشنی نظر آتی کسی کے ہاں چراغ جلتا ہوا، تو ہم لوگ سوچتے کہ پیاس لگی ہے وہاں جائیں گے تو شاید کسی ہندوستانی آدمی کے دل میں رحم آئے، ہمیں ایک گلاس پانی دے دے گا۔ کہتے بڑی امید کے ساتھ جاتے تھے، لیکن کہتے اللہ کی قسم جب وہاں پہنچتے اور ہمارے بیڑیوں کی آواز کھڑا کھانا کھان کی سنائی دیتی تو لائٹ بجھا کر کے دروازہ بند کر لیتا تھا۔ کہا اس طرح سے جلندھر پار ہوتے ہوتے ایک ایسے علاقے میں گئے جہاں ماشاءاللہ استنجا کرنے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے ایک سکھ نکلا ہوا تھا اور لمبی سے داڑھی تھی، وہ بیچارہ کچھ نہیں بول سکا، ایسے کھڑا رہا دیکھ رہا تھا۔ ہم لوگ آگے بڑھے تو ہماری تکلیف، ہمارے اوپر ظلم، انگریز کی زیادتی، ملک کے آزادی کرانے والوں کے ساتھ جو ظالمانہ رویہ تھا، کہتے سکھ تھا لیکن ہم نے دیکھا آنکھوں سے آنسو بہ گئے اس کے، اور صبر نہ کر سکا ہمیں دیکھ کر، رونے لگا، اور اتنا رویا بوڑھی بیوی دوڑ کے آ گئی، بیٹے آ گئے، سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، ارے بابا کو کیا ہوگا اس طرح سے رو رہا ہے؟ اکٹھا ہوئے، کہا اس لیے رو رہے دیکھو اس وقت ہندوستان میں یہ وہابی، یہ مسلمان اپنے ملک کو انگریز سے آزاد کرانے کے لیے ان کی مثال ایسی ہے کہ پہاڑ اور چیوٹی کا مقابلہ ہو، لیکن چیوٹی ہمت نہیں ہارتی پہاڑ کا مقابلہ کرتے، جیسے چیوٹی اور پہاڑ کا مقابلہ ہو، پہاڑ اتنا مضبوط قوی اور چیوٹی اتنی کمزور مخلوق، کہ یہی مثال ان مسلمانوں وہابیوں کی ہے۔ ذرا دیکھو ظالم نے ہاتھ کو باندھ رکھا ہے، پیر میں بیڑیاں ڈال رکھی ہے، اور ڈنڈے پیچھے لے کے کھڑا ہے، اور سر پر اس نے 20 کلو کا وزن دے رکھا ہے، اور پیدل رات بھر چڑھائے گا یہ، اور جب دن ہوگا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے اس کے ظلم کو، کہیں جنگلوں میں چھپا کر کے رکھے گا، اور کہتا ہے اے وہابیو، اے مسلمانوں، یاد رکھنا اے تمہاری قربانیاں ملک کی آزادی کے لیے، ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، انگریز کے ظلم و زیادتی سے تمام ہندو مسلم باشندوں کو نجات دلانے کے لیے یہ تم قربانی دے رہے ہو، یہ قربانی رائے گا نہیں جائے گی۔ ایک نہ ایک دن ایسا وقت آئے گا، سارے ہندوستانی وہ وقت دیکھیں گے کہ انگریز دم دما کر کے بھاگے گا اور ہندوستان چھوڑنا پڑے گا اس کو۔ کہتے ہیں پہلا ایک انسان پورے سفر میں ملا جو تھوڑی سی حوصلہ افزائی کی باتیں کرے۔ کہتے ہیں پھر اس نے کہا لیکن سن لو اے مسلمانوں، اے وہابیو، سن لو، نہ یاد رکھنا تم کو تو آزادی نہیں ملے گی، لیکن آئندہ تمہاری نسل کو ضرور آزادی ملے گی۔ الحمدللہ یہ چلتا رہا سلسلہ ایسے، قربانیاں میرے بھائیوں، یہاں تک کہ کتنا آپ کو ہم بتائیں کیا کیا ہوا اس گروہ کے ساتھ۔ اسی لیے انگریز آتے ہی جیسے دلی پر قبضہ کیا، اس نے 3 کام بڑے خطرناک کیے، اس کو یاد رکھنا۔ صرف اس آزادی کے علم برداروں کو کمزور کرنے کے لیے، تحریک آزادی کو مٹانے کے لیے 3 بڑے کام کیے۔ نمبر 1 جو بڑا خطرناک کام کیا، اس نے
ہندو مسلم کو سب سے پہلے لڑانا شروع کیا. کبھی ہندو مسلم کوئی نہ فساد نہ لڑائی کچھ نہیں ہوئی. ہندو مسلم کو لڑانا شروع کیا. نمبر 2، اس انگریز نے 2 آدمی پیدا کیے اسلام کے اندر کیڑے پیدا نکالنے کے لیے. ایک پہلا انسان مرزا غلام احمد قادیانی تھا. نمبر 2 سوامی دیانند آریہ سماجی تھا. دونوں نے اسلام کو کھوکھلا کیا. ایک نے نبی سے رشتہ توڑ کر کے اپنے سے جوڑا اور دوسرے نبی پر اعتراض کر کے مسلمانوں کو بدظن کیا. نمبر 3 ہندوؤں کو بڑا ڈرایا. اللہ اکبر، یہ فارمولہ انگریز دے کے گیا ہے کم وقت. ہندوؤں کو ڈرایا، دیکھو خاموش رہو تم، اگر مسلمانوں کو ہم ایسے چھوڑ دیں گے تو سب سے پہلے ہندوؤں تم کو ختم کرے گا. اللہ اکبر. پتہ نہیں 1000 سال تک مسلمانوں نے تو ہندوؤں کو ختم نہیں کیا جب ان کا پاور تھا. اب پتہ نہیں اب کیسے انگریز کی حکومت میں مسلمان ہندوؤں کو ختم کریں گے. مسلمانوں کا کبھی نظریہ نہیں تھا ہندوؤں کو ختم کرو. پھر آگے ذرا بڑھتے ہیں. آپ ذرا سوچیں، حکومت آپ کی ہو، فوج آپ کی ہو، وزیر اعظم آپ کا ہو، وزیر داخلہ آپ کو، سب کچھ آپ کا ہو، پھر ان نہتے مسلمانوں سے کیا ڈر لگا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں مسلمانوں سے لوگوں کو ڈرایا جائے، ماحول خراب کیا جائے؟ یہ آج کی نتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، یہ فکرہ، یہ نظریہ سب سے پہلے کس نے ہندوستان میں پیدا کیا؟ انگریز نے. وہی رٹ آج لگائی جا رہی ہے میرے بھائیو، ورنہ کہیں نہ اسلام نے حکم دیا نہ مسلمانوں نے کبھی سوچا. بہرحال اس کے لیے جو قربانیاں دی گئی اور قربانیاں کا جو عالم تھا میرے بھائیو، وہ یہ تھا، تعجب کریں گے، مولانا عنایت علی صادق پوری رحمت اللہ علیہ، صادق پوری، عنایت علی صادق پوری، جب انگریز نے پابندی لگا دیا چاروں طرف سے کہ پورے ہندوستان سے کوئی مدد مجاہدین کو نہ جائے، تو 2-3 حادثے بڑے عجیب آئے. معلوم پڑا کہ فلاں آدمی ہے وہ انگریز ہندوستان سے مال اکٹھا کرتا ہے اور مجاہدین کو لے جا کر کے سرحد پار سپلائی کرتا ہے. اب کیسے کریں؟ انگریز نے کہا اس کی فوٹو لے لو. بیچارے سب چندہ اکٹھا کیا تھا، مسلمان فوجی وہاں بھوکے مر رہے تھے، راشن پانی بند کر دیا تھا، تو انگریز نے کہیں فوٹو لے لیا، شناخت اور پورے انگریز حکومت جہاں جہاں تھی عام کر دیا. یہ شکل کا ملا مسلمان یہ ہے جس کی وجہ سے مال وہاں پہنچتا ہے. اگر یہ کہیں نقل مل جائے تو اس کو قتل کرو. اللہ اکبر. ان کو پتا چلا سامان لے کے نکلے ہوئے ہیں، مالی امداد لے کے جا رہے ہیں، ایک ایک پیسہ مسلمانوں سے اکٹھا کیا ہے، اور انگریز نے فوٹو لگا کر کے پہرا کر دیا کہیں نجائے گزر جائے، اب پکڑ لو. اس نے کیا کیا؟ کہتے ہیں بعض سلف نے نقل کیا، اس نے کہا میں تو پہنچا کے رہوں گا. کیا کیا؟ اس نے اپنی ایک آنکھ نکال دی، اپنی آنکھ نکال دیا. اس نے آنکھ نکال دیا. جب آنکھ نکال دیا، تھانے بارڈر پر پکڑا تو فوٹو ملائی، کہتا ہے کانا آدمی ہمارے یہاں بینا آدمی ہے تو کانا آدمی ہے کوئی ماں کا لال جو یہ قربانی ہندوستان میں اپنے ملک کی آزادی کے لیے دیا ہو؟ مسلمانوں کا سوچو. پھر جب راشن پانی بند ہو گیا، 6 مہینے تک مولانا ولایت علی صادق پوری رحمت اللہ علیہ پٹنہ کے جو امیر مجاہدین تھے، انہوں نے جب دیکھا اپنی سواری بیچی، تلوار بیچی اور مجاہدین کے کھانے کے انتظام کیا. لیکن جب کہیں سے کچھ کھانا نہ ملا تو اللہ واللہ
6 مہینے ایسے گزرے ہیں، نہ ان کو پانی ملا تھا، ان کو کھانا نہیں ملا، نہ روٹی ملی اور نہ چاول ملا۔ کیا کرتے تھے؟ جنگلوں کے درختوں کے پتے لیتے تھے، توڑتے تھے، پانی رکھ کر کے اس کو ابالتے، جب اس کا ارک نکلتا تھا رس، تو کہتے ہیں 6 مہینے تک اسی پر گزارا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے مسلمانوں کی قربانیاں اس ملک کی آزادی کے لیے۔ 6 مہینے تک یہ کیفیت ان کی رہی ہے، اور اسی حالت میں ملک کو آزاد کرانے کی فکر لگی ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ ایسی قربانیاں ہیں جن کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ صرف اللہ رب العالمین کے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آگے ذرا سوچو، کیسی کیسی قربانیاں، واللہ آپ تعجب کریں گے۔ یہ رجال اللہ کے نیک بندے تھے، جنگ آزادی، یہ جو باہر کام کر رہے تھے، جمعے کا دن تھا، 6 مئی 1830 اور 31 کے درمیان، 6 مئی 1830 اور 31 کے درمیان، کل آنے والے جمعے کا دن تھا۔ یہ شہیدین کی تحریک جو تھی، جنگ ہوئی اور اسی میں یہ دونوں شہید کر دیے گئے، یہ دونوں شہید کر دیے گئے جو اس جہاد کے علم بردار تھے، انگریزوں سے ملک کو آزاد کرانے کے۔ تقریباً 6 مہینے تک یہ تحریک آزادی ہند کی قربانی رک گئی، بند ہو گئی، کوئی راستہ نہیں تھا۔ کیوں؟ جو اصل تھے وہ دونوں شہید کر دیے گئے۔ لیکن آپ کے پڑوس میں حیدرآباد دکن ہے، حیدرآباد کے اندر ان کے سب سے بڑے شاگرد مولانا ولایت علی صادق پوری رحمت اللہ علیہ تھے، جو تقریباً 2 سال سے حیدرآباد دکن اور پورے ان علاقوں میں تبلیغی دورہ کرتے اور یہاں کے لوگوں سے فنڈ فراہم کر کے دعوت کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ، عقیدے کی اصلاح، اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ وہ پیسہ اکٹھا کرتے، فنڈ اکٹھا کر کے باقاعدہ بھیجتے تھے جہاد پر۔ لیکن جب شہید کر دیے گئے تو یہ بیچارے دوبارہ یہاں سے گئے، اور جانے کے بعد ماں باپ سے ملے اور گئے۔ اسی لیے اب یہاں ایک چیز اور ذرا سن لے، کسی کو برا نہ لگے، تاریخ ہے، ہم تو تاریخ چھپائے نہیں۔ سارے اہل علم، انگریز، مسلمان، مورخین، یہ نقطہ یاد رکھ، کہتے ہیں یہ ایسا وقت تھا کہ ابھی تک تو سب ملے جلے لوگ تھے، لیکن اس شہادت کے بعد ان کے دنیا کے سارے مسلمان فرقے جو ہے علیحدہ ہو گئے، سبوں نے ہتھیار ڈال دیا۔ اب یہ تحریک جہاد، آزادی، یہ صرف اور صرف اہل علم کہتے ہیں، اہل حدیثوں نے سنبھالا۔ 1831 بالا کوٹ کے میدان تک تو احناف، اہل حدیث سب ملے ہوئے تھے، کچھ گرچہ اکثریت اہل حدیثوں کی تھی، لیکن شہیدین کے بعد سب لوگ پیچھے ہٹ گئے اور حالات بھی ایسے ہو گئے تھے۔ لیکن مولانا ولایت علی صادق پوری رحمت اللہ علیہ نے، ان کے بھائی عنایت علی، پہنچ کر کے کمان سنبھالا اور کہتے 150 سال تک اس خاندان نے جہاد کا علم بلند کیا، اور جہاں تک کہ ملک کو آزادی مل گئی۔ لیکن اس آزادی کے ملنے میں کیا کیا قربانیاں آئیں اور کیا کیا مشکلات آئیں، سب کا احاطہ بہت ہی ناممکن ہے۔ بس اتنا آپ حضرات کو بتائیں، واللہ کہ تمام علماء صادق پور اور مجاہدین کو گرفتار کیا گیا،
چونکہ ڈبلو ہنٹر نے پوری رپورٹ لے لی، فلاں ہیں، اور سب پر 5 مقدمے دائر کیے گئے۔ انگریز 1857 میں جب انگریز نے قبضہ کر لیا تو اب پتہ لگا رہے گا کون ہے۔ 5 قتل کے مقدمے دائر کیے گئے، اور قیدیوں کو جب پکڑا گیا، جس میں مولانا احمد اللہ صاحب، مولانا یحییٰ صاحب، مولانا فلاں صاحب، پتا چلا کہ پوری کمان اس وقت پٹنہ کے علماء صادق پور کے اندر ہے۔ مولانا ولایت علی، عنایت علی، اس کے بعد اور سارے، تو یہ مقدمات ان پر دائر کیے گئے، اور فیصلہ یہ ہوا کہ سب کو سزائے موت دی جائے۔ سب کے بارے میں فیصلہ ہوا، اکٹھا کیے گئے، جیل سے نکالے گئے اور عدالت میں لائے گئے۔ جب عدالت میں لائے گئے تو کہا کیا چاہتے ہو؟ ہم اپنا ملک آزاد چاہتے ہیں۔ جیل میں قاضی نے فیصلہ کیا کہ بات اصل ہے کہ اب ان کو سزائے موت دی جائے۔ سب کو سنا دیا گیا، سزائے موت۔ پہلے تو جیل میں ڈالا، اور جیل میں ڈالنے کے بعد ان علماء کرام نے سوچا کہ یہاں رہ کر کے اب جہاد سے تو روک دیے گئے ہیں ملک کی آزادی کے لیے، لیکن بہرحال دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ اہل علم کہتے ہیں جب یہ کھانا دینے کے لیے بیچارہ آتا یا پانی دینے کے لیے آتا، جیلر دیتے، کہتے بیٹھا کر کے اس کو توحید و سنت کی دعوت دیتے، اور اس قدر وہ جیل میں قیدیوں کی خدمت کرنے والے ان کے اخلاص کی برکت، اس قدر یہ بیچارے متاثر ہوتے۔ کہتے ڈیوٹی بدل جانے کے بعد ہندو بھی رہتا تو کہتا نہیں ہم اور لمبی ڈیوٹی کریں گے، کیوں؟ ان کے ساتھ رہتے تو ہم کو بڑا اچھا لگتا ہے، یہ ہمارا کردار۔ انہی میں جب ہاتھ پہ ہتھکڑی لگی ہوئی تھی اور سامنے ان کو بیٹھایا گیا اور کہا گیا آپ سب کا فیصلہ یہ سزائے موت ہوگی۔ کہا سزائے موت ہوگی، لیکن ہمارے نماز ظہر کا وقت ہو گیا، ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ انگریز جج نے کہا ہم تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کہنے لگے کہ نہیں ہم پڑھیں گے۔ کہا پڑھ لو۔ کہا ہمیں وضو کا پانی دو۔ ہتھکڑی لگی تھی، پانی نہیں دیا انگریز نے۔ کیا کیا؟ جہاں بیٹھے کچی زمین تھی وہیں تیمم کیا اور اشارے سے عدالت میں انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی۔ اور آج ہم بستر پر سوئے رہتے ہیں، وہاں بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھتے۔ قربانی آزاد، الحمدللہ نماز پڑھی، جیل میں ڈالیے گئے۔ اب جب ان کو سنایا گیا کہ سب کو سزائے موت دی جائے گی، یہ قربانیاں تھی دوستو۔ جیل میں 2-4 مہینے کے بعد جب ان کو نکالا گیا کہ آج سولی کے تختے پر لٹکایا جائے گا، تو انگریز دیکھتا ہے کہ یہ موٹے کیوں ہو گئے ہیں، یہ سب جتنے ہیں سب کا وزن بڑھا ہوا ہے، 50 کا تو 60 ہو گیا، 60 کا تو 70 کلو وزن بڑھ گیا ہے۔ انگریز نے پوچھا تم لوگ کیوں اتنے موٹے ہو گئے؟ کہا جس دن سے پتا چلا کہ ہم قتل کیے جائیں گے، اس دن سے اتنی خوشی ہوئی کہ ملک کی آزادی کے لیے، اسلام کے سربلندی کے لیے ہم شہید ہو جائیں۔ شہید کرو گے تو اپنے رب سے مل جائیں گے، اس سے بڑی خوش رہتی بھی کیا ہو سکتی؟ اللہ اکبر۔ انگریز نے کہا اچھا ایسا سزائے موت پر تم کو یہ خوشی ہوتی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب انگریز نے یہاں سے لے کر کے لندن تک ہندوستان کے آزادی کا جھنڈا بلند کرنے والے اور ہم سے ملک کو آزاد کرانے کی فکر کرنے والے، ان سے پوچھو کہ سب سے زیادہ ان کے نزدیک محبوب چیز کیا ہے؟ بہت غور کیا۔ انگریز وہاں لندن سے خبر آئی، پتہ لگاؤ کہ آخر یہ سب سے زیادہ محبوب چیز ان کو کیا ہے، تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ محبت ان کو سنت رسول سے ہے۔
میرے بھائیوں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے. پتا چلا اچھا ان کو سنت سے بڑی محبت. لایا گیا، رکھا گیا، سولی کا تتکا ٹک رہا ہے. امام مولانا یحییٰ صادق پوری جو اس وقت جہاں ملک کو آزاد کرانے کے جھنڈا اٹھاتے تھے، یہ ہتھ کڑی لگی ہوئی اور سولی کے تختے قریب لایا گیا تو زاروں قطار یہ رونے لگے. کیوں؟ کہا ان کو موت سے بڑی خوشی ہے. رونے لگے. انگریز نے پوچھا اتنے دن سے کہہ رہے تھے تم اپنی حرکتوں سے بعد آ جاؤ، ملک کو آزاد کرانے کی فکر نہ کرو، اب تمہیں رونا آیا؟ کہا کم وقت ہے، اس وجہ سے نہیں رو رہے ہیں، بلکہ اس لیے رونے کی وجہ یہ ہے، اس لیے نہیں رو رہے ہیں بلکہ رونے کی وجہ یہ ہے ہمیں خوشی ہے وہاں چلے اللہ سے ملیں گے. تو کہتا ہے کہ اچھا ان کو کیا سنت سے ہے محبت؟ تو کہا ان کو موت نہ دو، ان کی داڑھیاں موڑ دو. اللہ اکبر. آزاد انہوں نے کرایا تھا جن کی داڑھی موڑی جا رہی تھی. دشمن موڑتا تھا، آج پیسہ دے کر کے مسلمان داڑھی مڑاتا ہے. تو کیا کرے گا؟ ملک میں کیسے سکون سے رہو گے؟ اس ملک کو آزاد کرانے والے تو داڑھی برکت سمجھتے تھے اور نبی کی سنت پر عمل کرتے تھے. اور آج کا مسلمان سوچتا ہے داڑھی موڑ دے ان کی، اور داڑھی موڑا ایک بات زمین پر نہ گرنے دیے. امام یحییٰ اس کو پکڑ لیتے ہیں، ہاتھ میں ہتھ کڑی لگی ہوئی پکڑ لیتے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں. جلاد نے پوچھا رو کیوں رہا ہے؟ تو پتا چلا کہ رو رہے ہیں اور کہتے ہیں اے داڑھی تو خوش نصیب تھی اور میں بد نصیب ہوں. اے داڑھی یحییٰ، اے یحییٰ کی داڑھی تو خوش نصیب تھی، میں بد نصیب ہوں. انگریز نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ شہادت آتے آتے ہم کو نہ ملی، لیکن ہماری داڑھی کو شہادت نصیب ہو گئی. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، بیگم نہیں پسند کرتی. سمجھ گئے نا؟ ایک صاحبہ نے ٹیلی فون کیا، ہاں آپ کیا ہمارا ہسبینڈ آتا ہے؟ میں نے کہا بہت ساروں کے ہسبینڈ آتے ہیں، میں کہا جانتے تیرا ہسبینڈ کون ہے؟ کہا نہیں فلاں نام ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے داڑھی رکھ لیا. میں نے کہا تو کیا حرج کیا؟ کہا مجھ سے پرمیشن نہیں لیا. اب داڑھی بھی رکھے تو بیوی سے پرمیشن چاہیے. اللہ اکبر. سوچو. میں نے کہا پرمیشن کی ضرورت نہیں، اس کا مطلب اسلام میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ حالت ہے. امام یحییٰ روتے ہیں، کہتے ہیں اے داڑھی تو خوش نصیب اور تیری حفاظت کرنے والا یحییٰ بد نصیب. تجھے شہادت نصیب ہوئی ہے، مجھے شہادت سے محروم کر دیا گیا. انگریز نے دیکھا کہ واہ ان کو شہادت سے بڑی خوشی ہوتی ہے، ایسی کوئی سزا نہ دو جس سے ان انگریز سے ملکوں کو آزاد کرانے والوں کو خوشی محسوس ہوتی ہو. اب کسی کو قتل نہیں کریں گے. سزائے موت ختم ہو گئی. کس لیے ختم ہو گئی؟ کھا کھا کر کے موٹے ہو گئے، خوش ہو رہے نہیں. ملک کی آزادی کے لیے کروڑوں جو غلام ہیں انگریز کے، یہ ہمارے ہندو مسلم مسلمان جتنے بھی باشندے ہیں، ہماری قربانی سے ان کو آزادی مل جائے گی. اگر اس کے لیے ہمیں جان دینی پڑے تو یہ شہادت ہمارے لیے خوش نصیبی ہے. میرے بھائیوں، جب انگریز نے دیکھا اس کو خوشی ہے تو اب سزائے موت معاف. کیوں؟ ان کو قتل کرنے، سولی دینے میں ان کو خوشی ہے، اور جو ہم سے ملکوں کو چھین کر کے آزاد کرانا چاہتے ہیں ہم ان کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے. پھر کیا کریں؟ ایسا کریں ان کو جو ہے سب کو کالا پانی بھیج دو. یہ کالا پانی جو بھیجنے کا سلسلہ ہوا یہ قربانی دینے والوں کا معاملہ تھا. کیوں؟ ان کو شہادت میں مزہ آ رہا تھا، شہادت میں خوشی تھی کہ ہم اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے شہید ہو رہے ہیں. غلامی سے آزاد کرانا
میرے بھائیوں، یہ تھے ہمارے علماء، اور خاص طور سے علماء صادق پور۔ اور ایک چیز اور بتا دیں، جب کالا پانی اتارا گیا، بھیج دیا گیا پکڑ پکڑ کر کے، تو یہ وہاں بھی انہوں نے الحمدللہ جہاد کی تحریک کو باقی رکھا، اپنے خطوط کے ذریعے، اپنے لیٹر کے ذریعے، اپنے وعد و نصیحت کے ذریعے وہاں سے بھی تیار کر کے سلسلہ جاری رکھا۔ اسی لیے ایک بڑی خوش کن بات، تارا چند ہندو بہت بڑا صحافی گزرا ہے، ڈاکٹر تارا چند، لیکن اس غیر مسلم ہندو رائٹر کی بات ذرا سنیں۔ ایک بڑے زوردار انداز میں لکھتا ہے، کہتا ہے اے لوگو، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ، سب پوری آزادی، اس ملک کی پوری آزادی کا اگر کریڈٹ ملتا ہے، اگر کوئی اس کا ذمہ دار ہے کسی نے کی برکت سے، اگر آج ہم کو ملک آزاد ملا ہوا ہے، تو یہ صرف اور صرف ہندوستان کی آزادی کی تاریخ صرف اور صرف یہ اہل حدیثوں کی ہے۔ صاف لفظوں میں کہتا ہے، پوری جنگ آزادی علی میاں ندوی حنفی ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جس دن شہیدین کے بعد سارا ہندوستان کنارے ہو گیا تھا، صرف علماء اہل حدیث تھے جو جنگ آزادی کے لیے لڑتے رہے۔ 150 سالہ زندگی ایک ایسی گزری ہے ملک کی آزادی کے لیے، تمام انگریز، ہندو، علماء سب کا اتفاق ہے کہ 150 سالہ زندگی میں ہندوستان کی آزادی کے لیے اگر کسی نے قربانی دی ہے تو مسلمانوں نے دی ہے، اور مسلمانوں میں نے جس نے دی ہے وہ صرف اہل حدیث ہیں۔ اور ذرا آگے سنو، ڈاکٹر تارا چند واضح طور پر لکھتا ہے کہ اے ہندوستانیوں، ان اہل حدیثوں کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا۔ وہاں بھی جس کو کہتے ہو، ان کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا۔ کہتے ہیں معلوم ہے 5 لاکھ سپوتوں کو، اہل حدیث جماعت کے 5 لاکھ سپوت ایسے گزرے ہیں جو جنگ آزادی کے لیے شہید کیے گئے ہیں۔ 1 2 نہیں، 1000 2000 نہیں، 5 لاکھ لوگوں نے قربانی دی ہے۔ یہ میرے بھائیوں ہمیں کہتے ہیں کہ یہ آزادی ایسی آسانی سے نہیں ملی ہے، آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اولا تو سب سے پہلے مسلمانوں نے قربانی دی، اور 1857 پر جب انگریز نے ملک پر قبضہ کر لیا تو سب لوگوں نے اس کو قبول کیا، لیکن علماء صادق پور اور جو تحریک المجاہدین چل رہی تھی انہوں نے بند نہیں کیا جب تک کہ ملک آزاد نہ ہو جائے۔ اسی لیے وہ بات یاد رکھیں، ایک قربانی عید الفطر کا دن ہے، سردی کا موسم ہے، پورے ہندوستان کے مسلمان عید منا رہے ہیں، انگریز تماشا دیکھ رہا ہے، اور جب سارے لوگ فجر کی نماز پڑھ کر کے عید کرنے جا رہے، عید الفطر پڑھنے، تو ادھر علماء صادق پور یہ جنہوں نے قربانیاں دی، یہ اہل حدیث خاندان، اللہ اکبر، دیکھا کہ انگریز اس وقت کا جو بلڈوزر رہا ہوگا لے کر کے چلا آ رہا ہے، آتے ہی عید کا تحفہ جو دیا انگریز نے، تحریک مجاہدین جنہوں نے 150 سال تک ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی تھی، عید کے دن ان کے سارے گھروں کو ڈھا کر کے مسمار کر دیا، ایک جھوپڑا نہیں رکھا۔ اور تعجب کی بات، جب لوگ گھر چھوڑ کے بھاگنے لگے تو گھر کا چمچہ سوئی تک نہیں لینے دیا انگریز، نہیں، تم نے ہمیں بھاگنے پر مجبور کیا ہے، تم نے ہمارے آدمیوں کو نقصان پہنچایا ہے، اور تم وہابیوں کے خاندانوں نے ہم سے ملک آزاد کرانے کے چکر چلایا ہے۔ عورتیں گود میں بچہ لی ہیں، ایک سوئی، ایک دانہ، ایک لقمہ بچے کو دودھ بھی نہیں لے سکی، اور سارے مکانات، پورا محلہ مسلمانوں کو ڈھا کر کے برابر کر دیا۔ آج جائیں
خنزیر اور جانور نظر آئیں گے، لیکن وہاں ان مجاہدین کا مقام تمہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ پھر مولانا احمد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو کالا پانی تھے، قربانی ذرا دیکھو، کالا پانی میں تھے، ان کو پتا چلا کہ عید کے دن ہمارے بچوں کو جو کپڑا بدن پر تھا وہی، اور بیوی اور بچوں نے اہل ویال نے چھوٹے بچوں کو گود میں لیا، انگریز نے سب کو گھر کے باہر کیا اور سب ڈھا دیا۔ ساری دنیا عید کے لیے جا رہی تھی، لیکن ہمارے بچے عورتیں گود میں بچوں کو لے کر کے بھوکی پیاسی دیکھ رہی تھی، ڈھایا جا رہا ہے، اور ایک آم کا بڑا سا درخت تھا اسی جگہ پڑی ہوئی تھی۔ یہ بڑی قربانی تھی۔ لیکن مولانا احمد اللہ صاحب صادق پوری رحمت اللہ علیہ نے لیٹر لکھا اپنی بیوی کے پاس، کہا خبردار، جائیداد گئی، مکان گیا، سب چیزیں ختم ہو گئی، اس کی پرواہ نہ کرنا، کیوں؟ اللہ انتظام کرے گا۔ ہمیں بڑی آج پتا چلا کہ اللہ کے نزدیک ہمارا بھی کوئی مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر، کہتے آج پتا چلا کہ واقعی اللہ تعالی کے نزدیک ہمارا بھی کچھ مقام و مرتبہ ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین ملک کی آزادی کی قربانی کے بعد ہمیں یہ ساری تکلیفیں دی ہیں۔ اللہ نے اسماعیل کو، ابراہیم کو آزمایا، فرعون کو اتنا نہیں آزمایا، موسیٰ کو آزمایا، ابراہیم کو آزمایا، نمرود کی کوئی ویلو نے نمرود کو نہیں آزمایا۔ کہتے ہمیں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو آج تک 150 سال سے ہم لڑ رہے تھے اور مقابلہ کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے اور ملک کو آزاد کرانے کی فکر تھی، آج اندازہ لگا اللہ نے ہماری قبول، اللہ تعالیٰ نے ہم کو قبول کر لیا اور ملک بھی آزاد ہوگا۔ یہ لیٹر دے کر کے اپنی بیوی کو تسلی دیا، اور پھر بیوی بچے کہیں اور کچھ لوگوں نے پناہ دیا۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح سے ہمارے ان اسلاف نے قربانی دی۔ کہا جاتا ہے، ایک بات اور سن لیں، جب یہ تو 4 دور گزرے کہ 5 بھائی، 4، نمبر 5 اور آخری دور، یہ تقریباً 19ویں صدی کے ابتدا میں انگریز نے جب سمجھ لیا کہ یہ اپنی جان مال ہندوستانی مسلمان، خصوصاً وہابی جس کو کہا جاتا ہے لیڈیز، یہ تو بالکل پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، تو آزادی سے کیسے، آسانی سے کیسے جائے؟ تو اس نے کہا کہ آپ لوگ اپنے اب الیکشن کا نظام قائم کریں، اور کوئی تنظیم بنانا چاہے تو تنظیم بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تنظیم کانگریس قائم ہوئی۔ کون سے قائم ہوئی؟ کانگریس۔ یہ پہلی ہے جو انگریز نے اجازت دیا۔ اب اچھی طرح سنیں، یہ 5 دور گزرے۔ پہلا دور صرف مسلمانوں کا، آئی بات سمجھ میں نا؟ دوسرا دور بھی صرف مسلمانوں کا، تیسرا دور بھی صرف مسلمانوں کا، لیکن اس میں جو ہے سارے مسلمان تقریباً مکس تھے، خاص طور سے ہمارے دیوبندی بھائی جو تھے وہ مکس تھے۔ لیکن 1831 کے بعد 1831 کے بعد سب لوگوں نے ہتھیار ڈال دیا تھا۔ 150 سال صرف ایک جماعت لڑتی رہی ملک کی آزادی کے لیے۔ کون سی جماعت تھی؟ تبلیغی جماعت۔ نہیں وہ مدنی چینل رہا ہوگا، کیا خیال ہے؟ مدنی شاید ہو رہا ہوگا۔ صرف میرے بھائی کسی کو برا نہ لگے، ہم نے تاریخ بیان کی ہے، ہمارے دیوبندی بھائی بیٹھے ہمارے بھائی ہے، لیکن ایک تاریخ ہے اور جو انہوں نے کیا وہ بھی بتا رہے۔ یہ جو دور گزرا 150 سالہ، علی میاں ندوی کہتے ہیں، علی میاں ندوی، سارے ہندوستان کے مسلمان ہتھیار ڈال چکی تھی، تو اس موقع پر علماء اہل حدیث صادق پوری نے تحریک جہاد کو زندہ کیا اور 150 سال تک لڑتے رہے۔ پھر جب کانگریس قائم ہوئی، اب ذرا غور سے سنیں، جب الیکشن ہوا
الیکشن لڑنے، اور کانگریس ایک سیاسی جماعت بن گئی، تو سیاسی جماعت بن جانے کے بعد اب اہل حدیثوں کے علاوہ اور مسلمان قدم بقدم ساتھ رہے۔ اور پھر نمبر 2، کانگریس بن جانے کے بعد صرف اور مسلمان نہیں بلکہ اب ہندو بھی جنگ آزادی کے لیے جنگ نہیں کی، الیکشن کیا ہے، لیکن جو جان اور مال کی قربانی دی ہے وہ اس میں کسی ایک ہندو کا نام نہیں آتا، اور 150 سال تک صرف اہل حدیثوں کا نام آتا ہے۔ میرے بھائی، اس طرح سے الیکشن ہوا اور کانگریس جماعت جیت کر کے آ گئی تو انگریز کی حالت خراب ہوئی، اب تو مجبور تھا چھوڑنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے الیکشن میں، ذرا غور سے سنیں، سب سے پہلے الیکشن میں جب کانگریس جیتی تو اس میں ہندو بھی نیتا تھے، ہندو تھے لیکن کوئی گجراتی نہیں تھا، یاد رکھنا، نہ گجراتی کوئی آج تک فوج میں گیا، ملک کے لیے آج بھی کوئی نہیں لڑ رہا ہے، کوئی گجراتی تھا ہی نہیں اس میں۔ سمجھ گئے نا؟ بہرحال لڑائی ہوئی، الحمدللہ اس میں سب جیت گئے۔ جب تو مہاتما گاندھی نے، سن رہے نا، سارے جتنے ہندو مسلم لیڈر تھے سب کو اکٹھا کیا، اور گاندھی جی نے میٹنگ میں کہا، دیکھو ذرا غور سے سن رہے ہیں نا بھائی، نوٹ کر لینا، یاد رکھنا۔ کہتے ہیں کہ گاندھی جی نے کہا، اے کانگریسی لیڈروں، اب ملک تمہارا آزاد ہو رہا ہے، لیکن اس ملک میں امن و امان اگر قائم ہو، جو اتنی قربانیوں کے بعد آزاد ہو رہا ہے، اگر اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ اور ہر ایک کے حقوق کو دینا ادا کرنا ہے تو ابو بکر و عمر کی سیاست اپنانی پڑے گی۔ کس کی سیاست؟ عمر اور ابو بکر کی، تبھی یہ ملک امن و امان کا گہوارہ رہے گا۔ اگر تم نے ابو بکر اور عمر کی سیاست نہ اپنایا تو اتنی اقوام، اتنی برادری، اتنے مذاہب، اتنے فرقے، کبھی بھی اس ملک میں تم لوگ امن و امان قائم نہیں کر سکو۔ ملک آزاد ہوا، اور آزاد ہوتے ہی جو تقریباً 30 سال پہلے انگریز نے فیصلہ کیا، یاد رکھو، ملک آزاد ہوتا ہی بٹوارا نہیں ہو گیا، 30 سال پہلے ملک آزاد ہونے کے انگریز نے سمجھ لیا کہ ہاں ملک آزاد ہوگا، اب حالات اچھے نہیں، 30 سال پہلے ہی فیصلہ کر رکھا تھا کہ ملک چھوڑنا تو اکیلے بلکہ ان کو تقسیم کر کے چھوڑنا۔ یہ انڈیا پاکستان کی تقسیم نہ جناح کا معاملہ ہے، نہ نہرو کا، نہ کسی اور کا۔ یہ ملک کے آزاد ہونے سے 30 سال پہلے لندن میں وہاں کے جو کیا کہیں، پتہ نہیں کون سا کوٹ کہیں کہ وہاں کا اسمبلی اور کیا کہتے ہیں، گول میں، وہ تو گول میں نہیں، کیا کہتے ہیں بھائی، مرکزی حکومت جو ہوتی ہے نا، پارلیمنٹ میں انگریز نے کہا تھا کھڑے ہو کر کے، اگر ان کو تم نے ایسے آزاد کر دیا، کبھی ابھر کے اتنا بڑا ملک ہے تم سے بدلہ بھی لے لیں گے، اس لیے ان کو ایسا آزاد کر کے چھوڑو کہ کبھی تمہارے طرف رخ کرنے کی نوبت ان کو نہ آئے۔ اور کامیاب ہو گیا، جاتے جاتے ٹکڑے کر دیا دو ملکوں کو، یہ دونوں آپس میں لڑتے رہے، اور انگریز سمٹ کر کے آ گیا، وہ وہاں رہ کر کے ہماری رہنمائی کرتا رہے، یہ لڑا کر کے گیا۔ جیسے ملک تقسیم ہوا، سب سے پہلے وزیر اعظم کون ہے؟ پنڈت جواہر لال نہرو نے جب کرسی سنبھالی، وہ کسی مندر میں نہیں گیا، وہ کسی اور ملک کا دورہ نہیں کیا، سنو کیسی قربانیاں دی ہیں۔ آج کہتے ہیں کہ جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، مگر وہ کہتے ہیں اہل چمن، ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں۔
شرما، ذرا سوچو، حالا کرو، ہم کو کہتا کچھ قربانی نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ نہرو سمجھتے تھے دلی سے فوراً جیسے حلف برداری کی اور وزیر اعظم بنے، کسی مندر، کسی تیرتھ گاہ، گنگا اسنان، کسی جگہ کا سفر نہیں کیا، سب سے پہلا سفر کیا ہے پٹنہ کا۔ کہاں؟ پٹنہ۔ اور وہاں بھی گیا، اسمبلی ہال نہیں گیا، کسی لیڈر کے پاس نہیں گیا، اہل حدیث عالم مولانا سید عبد الخبیر کے پاس گیا، جس خاندان نے 150 سال تک قربانی کی آزادی کی قربانی پیش کی تھی۔ وہ آخری تھے مولانا سید عبد الخبیر۔ نہرو گیا دلی سے اور ایسے گھٹنا ٹیک کر کے بیٹھا اور کہتا ہے، اب غور سے سنیں حضرت، صحیح بات یہ ہے، صحیح بات یہ ہے، یہ آزادی جو ہم کو ملی ہے، اس میں سارا کارنامہ آپ کے خاندان اہل حدیث علماء صادق پور کا ہے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ، سب سے بڑی گواہی ہے جو دشمن دے دے۔ نہرو کیا کہتے ہیں؟ سن لیجئے، سید حضرت گھٹنا ٹیک کے بیٹھا اور کہتا ہے، ہم کو جو وزارت ملی ہے ملک آزاد ہونے کے بعد، یہ بھی میرے باپ دادا کی قربانی نہیں، آپ کے باپ دادا کی قربانی ہے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے 150 سالہ قربانی آپ کے آبا و اجداد کی ہے۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے، پورے ہندوستان جب سے انگریز آیا ہے، سارے مسلمان، سارے سکھ، سارے ہندو، جتنی بھی آزادی کی کوشش کرنے والے ہندوستان میں تھے، سب کی خدمات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں، اور آپ اہل حدیث کے خاندان علماء صادق پور کی 150 سالہ قربانی آزادی کی اگر دوسرے پلڑے میں رکھیں تو پورے ہندوستان کی قربانیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، بھاری ہوگا تو آپ کے خاندان کا پلڑا ہوگا۔ پھر آگے بڑھیں، کہتا ہے حضرت بات کتاب، اگر بات اصل یہ ہے کہ اتنی قربانیاں دی ہیں، آپ ہی کا خاندان کالا پانی اتارا گیا، آپ ہی کے خاندان کو شہید کیا گیا، آپ کے خاندان کی پوری جائیداد حکومت ملیہ میٹ کر دی ہے، تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ کچھ بدلہ دی۔ آپ بتائیں، یہاں سے لے کر کے پوری ہندوستان میں جس جگہ آپ جتنی زمین چاہتے ہو، 100-200 بیگھا ایکڑ، میں آپ کے بزرگوں کی قربانی کی صلے میں دینا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ آزادی ہم کو ملی ہے آپ کے بزرگوں کی قربانی سے۔ اب خاموش رہے، ہم کو زمین نہیں چاہیے، تو پھر کہتا ہے نہیں، ایسا کریں، اگر آپ کہیں تو کوئی کس چیز کی فیکٹری چاہتے ہیں، جہاں چاہیں ہم ایک فیکٹری بنا دیتے ہیں، اور وہ فیکٹری آپ کی ہوگی، چونکہ آپ کے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ نمبر 3، یا اس کے علاوہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ کچھ نہیں چاہیے، قربانی ہم نے للہ فی اللہ دی تھی، اللہ ہندوستانیوں کو انگریز سے آزاد کرانے کے لیے دی تھی، مال و دولت کے لیے نہیں دیا تھا۔ اخلاص کی بے مثال نظیر۔ پھر نہرو پیچھا نہیں چھوڑتا ہے، کہتا ہے آپ کی ساری جائیداد ختم کر دی گئی تھی، تو ہم یہ چاہتے ہیں نکالاؤ اپنے سوٹ کیس کو، اتنی بڑی تھپی روپے کی نکالے۔ الیکشن نہیں تھا کہ کہیں چیک کیا جائے، سمجھ گئے نا، یا آٹو میں بھر کے نہیں جا رہا تھا وہ سوٹ کیس، کیونکہ امانت داری تھی، چوری کے نہیں تھا، لے جا کے رکھا، یہ رکھیں۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا کم سے کم یہ اتنے لاکھ پیسے تو قبول کر لیں آپ۔ کہا عجیب آدمی ہو نہرو صاحب، کس لیے؟ کہا آپ کے بزرگوں نے بڑی قربانی دی۔ کہا اللہ کے بندے، قربانی انہوں دیا، بدلہ میں لوں تو اس کا
اس کو لے جائیں، ہمیں آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں۔ ارے بڑا کام کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے جو کام دیا اللہ سے مل چکے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ، ہمیں آپ سے کچھ نہیں لینا۔ میرے بھائیوں، کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کہا کہ پورے بر صغیر، ہندوستان، بنگلہ دیش، برما، پورے علاقے میں اگر کوئی ایسے پتھر اٹھائے اور پتھر کے نیچے کوئی خون کا قطرہ نظر آئے گا تو وہ بھی کسی صادق پوری اہل حدیث کا قطرہ، وہ خون کا قطرہ، اس ملک کی آزادی کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آزادی کی نعمت کو اس کی کرنے والا بنائے۔ ملک آزاد ہے، ملک ہمارا ہے، اور یہ کبھی نہ کہے بھائی قربانی تو آپ نے دیا ہے۔ پھر وہی میں کہوں گا، جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، مگر یہ کہتے ہیں اہل چمن ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں۔ یہ کہنے والے یہی ہیں جن کے باپ دادا نے ایک دن چاقو بھی انگریز کو نہیں دکھایا ہے۔ بھینس ہم چرائیں، دودھ ہم نکالیں، دہی ہم تیار کریں، اور ملائی بیٹھے بیٹھے کوئی اور کھائے۔ سمجھ گئے دوستو؟ یہ چند باتیں ہم نے کہیں آزادی کے متعلق، اور میرے خیال سے 15 اگست بھی تھا آج، ہاں، تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی ہے، اور ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں ملک نہیں، پر ساری دنیا جانتی آزادی کی ابتدا مسلمانوں سے اور انتہا اہل حدیث پر، اور جب انگریز ڈھیلا پڑ گیا 150 سالہ آزادی سے، تب ہتھیار ڈال دے کہ آپ لوگ اب الیکشن کروائیں، اگر جیت جائیں گے تو وہ ملک میں چھوڑ دوں گا۔ اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔